اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ۔ سورۃ الکافرون، اس سورت کو سورۃ الکافرون اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت میں کافرون کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ الکافرون، اس سورت کا ایک سبب نزول تھا۔ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد کی صورت میں آئے، عاص بن وائل ہے، امیہ بن خلف ہے، دیگر احباب، وہ لوگ اللہ کے رسول سے مطالبہ کرنے لگے آپ ایسا کیجئے، آپ ہمارے الہوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہونا ہے تو باطل جو معبودان باطلہ ہے ان کی نفی ہوگی۔ اس نے کہا پھر آپ ایسا کریں، ہم 1 سال آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں اور 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں۔ اگر آپ کا معبود سچا ہوا تو ہمیں اس میں حصہ کچھ حاصل ہو جائے گا، اگر ہمارا معبود سچا ہے تو آپ کو وہاں سے کچھ حصہ مل جائے گا۔ تو اس موقع پر جب یہ پیشکش انہوں نے کی کہ 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں، ہم 1 سال آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ آیت اتاری، قل آپ کہہ دیجئے یا ایہا الکافرون، اے کافرو، اے کفار کی جماعت۔ تو قل ہم پیچھے سے پڑھ چکے، یہ فعل امر ہے، اس کے اندر قل کہہ دیجئے، یہاں پر اعلان کے معنی میں آپ اعلان کر دو، یا ایہا، یا ایہا الکافرون، اے کافرو۔ یا جو ہے اس کو عربی کلام میں حروف ندا کہتے ہیں، ندا، حروف ندا۔ یا، ایا اور حیا، اس کے بعد ای اور حمزہ مفتوحہ۔ حروف ندا آواز دینے کے لیے، ہم جس طرح اردو کے اندر کسی کو دیتے او، آواز دینے کے لیے، پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے یہ الفاظ عربی کلام میں استعمال ہوں گے 5، ان کو کہتے ہیں حروف ندا، وہ حروف جن کے ذریعے کسی کو آواز دی جانی ہے۔ ندا آواز، پکار، 5 حروف ہیں، یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ جس کو کہتے ہیں، یہ 5 حروف ہیں عربی کلام میں جو ندا کے لیے، آواز دینے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ یا ہے، ایا ہے، حیا ہے اور ای حمزہ مفتوحہ، اس کو حمزہ کہہ لیں یا حمزہ مفتوحہ کہہ لیں، بات ایک ہے۔ اب یہ 5 کیوں؟ ان میں سے 2 ای اور حمزہ مفتوحہ یہ قریب سے آواز دینے کے لیے استعمال ہوں گے۔ کسی بندہ، کسی مرد کو، کسی عورت کو، کسی شخص کو آواز دینی ہے، قریب سے یہ الفاظ استعمال ہوں گے، ای اور حمزہ، یہ قریب سے آواز دینے کے لیے ای اور حمزہ مفتوحہ۔ اگر کوئی آدمی دور ہو، کسی دور والے شخص کو آواز دینی ہو، اس کے لیے استعمال ہوں گے ایا اور حیا، دور سے کسی کو، بعید کے لیے دور سے کسی کو آواز دینی ہو تو عربی کے اندر الفاظ استعمال ہوں گے ایا اور حیا، 2 لفظ۔ اور 5واں لفظ ہے یا، یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے بھی اور بعید کے لیے بھی۔ تو اس لیے
یا کا ذکر زیادہ ہوتا ہے باقی کی بنسبت، کیونکہ ان میں سے ہر ایک مخصوص کے لیے، ای آ قریب کے لیے، آیا حیا بعید کے لیے، یا دونوں کے لیے آتا ہے۔ قریب کے لیے کسی کو پکارنا ہو تب بھی یا کہا جا سکتا ہے، بعید جو دور ہے اس کو پکارنا ہو تب بھی یا بولا جائے گا۔ تو یہ 5 حروف ہیں، ان کو حروف ندا کہتے ہیں۔ وہ حروف جن کے ذریعے آواز دی جائے ان کو حروف ندا کہتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے جن کو آواز دی جائے وہ منادہ ہوتا ہے۔ میں کہوں یا زیدو، اے زید، یا حرف ندا ہے، زید منادہ ہے۔ منادہ جس کو آواز دی جائے اس کو منادہ کہا جائے گا۔ اب اس کے اندر منادہ کیا ہے؟ کافر۔ قل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ اب یہاں پر یہ ایھا کیا چیز ہے؟ یہ ہمیشہ ایک قاعدہ کلیہ پکا ہے کہ جب منادہ معرف باللام ہو، معرف باللام کا معنی الف لام آ جائے اس پہ، جب بھی منادہ معرف باللام، معرف باللام کا معنی اس کے شروع میں الف لام آ جائے، حروف ندا اور منادہ کے درمیان ایھا یا ایتھا کا فاصلہ لایا جائے گا تلفظ کے لیے، آسان ادائیگی کے لیے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں اگر منادہ ہو مذکر، اگر منادہ مذکر ہے حروف ندا اور منادہ کے درمیان ایھا لایا جائے گا۔ اگر منادہ ہے مؤنث تو حروف ندا اور منادہ کے درمیان ایتھا کا لفظ لایا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ٹھیک ہے؟ اگر منادہ اور حروف ندا، یعنی منادہ معرف باللام آ گیا، منادہ پہ الف لام ہے، قرآن پاک کے اندر آتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا، وہاں پر ایھا کو نہیں لایا گیا کیونکہ عبادی اس پہ الف لام نہیں ہے۔ ایھا کب لایا جائے گا؟ جب منادہ پہ الف لام آ جائے۔ تم ایھا لانا ہے جب منادہ مذکر ہو، ایتھا لانا ہے جب منادہ مؤنث ہو۔ تو اب اس کا معنی ہوگا قل، آپ اعلان کر دیں، آپ کہہ دیں یا ایھا اے الکافرون، کافرو، اے کافرو۔ قل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ ہم پیچھے پڑھ چکے کہ ہر وہ اسم جو فاعل کے وزن پر آئے وہ اسم فاعل ہوتا ہے۔ کافرون کفر کرنے والا، انکار کرنے والا۔ تو ہر وہ اسم جو فاعل کے وزن پر ہو اس کی جمع واو نون کے ساتھ لائی جائے گی۔ کافرون سے کافرونا، زاربون سے زاربونا، شاربون سے شاربونا، شاہدون سے شاہدونا۔ تو ہر وہ اسم جو فاعل کے وزن پر آئے اس کی جمع واو نون کے ساتھ لائی جائے گی۔ آخر میں واو نون لگا دے تو وہ کلمہ جمع بن جائے گا۔ قل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ لا نہیں، ہم نے پڑھا تھا یہ لا ہے، ما ہے، لم ہے، یہ نفی کے لیے آئیں گے۔ لا نہیں، آبدو میں عبادت کرتا، تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا یا، تا، حمزہ اور نون یہ لفظ آتے ہیں مضارع میں۔ یا کا معنی وہ عبادت کرتے، تا کا معنی تو، حمزہ کا معنی آبدو میں۔ لا آبدو نہیں میں عبادت کرتا، واحد متکلم کا صیغہ، تو جب بھی حمزہ ہے اس کا معنی کیا ہوگا؟ میں۔ یعبدو کا معنی وہ، تعبدو کا معنی تو، آبدو کا معنی میں، نعبدو کا معنی ہم۔ لا آبدو نہیں میں عبادت کرتا، ما جن کی، یہ ما موصولہ ہے۔ موصولہ کا معنی جو، جس کی، جن کی، یہ اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ جب بھی ما موصولہ ہو اس کا معنی ہوگا جو، جن کی، جس کی، یہ معنی اس کا کیا جائے گا۔ لا نہیں، آبدو میں عبادت کرتا، ما جن کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ تو تا آ گیا تم عبادت کرتے ہو۔ لا آبدو نہیں میں عبادت، یہ آبدو فعل مضارع ہے تو ہم نے کہا تھا فعل مضارع حال کا معنی ادا کرے گا۔ میں موجود اس وقت میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ لا نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا، ما جن کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ واضح ہو گیا یہاں تک؟ واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، انتم کا معنی تم۔ ہم نے پڑھا تھا ہوا
اس غیب کے لیے ایک، ہما تسنیہ کے لیے، ہم جمع مذکر غیب کے لیے، ہیا اس ایک مونس کے لیے، ہما ان دونوں مونسوں کے لیے، ہنہ اس سب مونسوں کے لیے، سب عورتوں کے لیے، انتا تو واحد کے لیے، انتما دو مذکر مخاطب کے لیے، انتم جمع مذکر مخاطب کے لیے، انتم تم، انتا تو، انتما تم دونوں، انتم تم سب۔ ولا واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، ولا اور نہیں، انتم تم ہو، ولا اور نہیں، انتم تم ہو، عابدون عبادت کرنے والے۔ اب عابدن فاعلون کے وزن پر آ گیا، واو نون آخر میں لگائی جمع بن گیا، عابدن واحد مذکر ہے، عابدن فاعلون کا وزن ہے تو آخر میں واو نون لگائی وہ جمع بن گیا۔ ولا اور نہیں، انتم تم ہو، عابدون عبادت کرنے والے، ما مسئولہ آ گیا تو معنی کیا ہوگا؟ جن کی۔ ولا اور نہیں، انتم تم ہو، عابدون عبادت کرنے والے، ما جن کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، حمزہ آ گیا میں شروع میں، ولا اور نہیں، انتم تم ہو، عابدون عبادت کرنے والے، ما جس کی یا جن کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں۔ واو اور لا نہیں، ولا اور نہیں، انتم تم ہو، عابدون عبادت کرنے والے، ما جس کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں۔ یہاں پر بھی ما موصولہ ہے، یہاں تک واضح ہو چکا۔ ولا اور نہیں، واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، ولا اور نہیں، آنا میں، کیونکہ ضمیر ہم نے پڑھی تھی آنا واحد متکلم کے لیے اور نحنو جمع متکلم کے لیے، آنا میں، نحنو ہم سب۔ ولا اور نہیں، آنا میں، عابدن عبادت کرنے والا، فاعلن کا وزن آ گیا۔ ہم نے کہا تھا ہر وہ کلمہ جو فاعلن کے وزن پر آئے اس کا معنی ہوگا کرنے والا، شاربن پینے والا، شاہدن گواہی دینے والا، عابدن عبادت کرنے والا۔ یہاں پر ایک سوال ہے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ ہر وہ عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ یہ جامع تعریف ہے اس کی، ہر وہ عمل یا ہر وہ قول اور فعل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت کہلاتا ہے، یہ اس کی تعریف۔ ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت کہلائے گا۔ ولا اور نہیں، آنا میں، آنا واحد متکلم کی ضمیر، اور نہیں ہوں میں، عابدن عبادت کرنے والا، ما موصولہ جن کی، عبدتم تم نے عبادت کی، یہ عبدتم ماضی کا صیغہ ہے اس لیے ماضی میں مانا ہوگا۔ ولا اور نہیں، آنا میں، عابدن عبادت کرنے والا، ما جن کی، عبدتم تم نے عبادت کی، جن کی تو نے عبادت کی ہے میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ یہاں پر ایک نقطہ آپ نے ذہن میں رکھا ہوگا کہ یہاں پر عابدو حال کی نفی کر رہا ہے کہ میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں اب جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہاں پر مستقبل میں ابھی بھی نہیں ہوں، مستقبل میں بھی نہیں کبھی تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا۔ ولا اور نہیں، آنا میں، عابدن عبادت کروں گا، ماں جن کی، عبدتم تو نے عبادت کی ہے، تم لوگوں نے عبادت کی ہے، جن لوگوں کی تم نے عبادت کی ہے میں مستقبل میں بھی ان کی عبادت نہیں کروں گا۔ یعنی یہاں پر زمانہ حال کی نفی کی گئی، میں اب ان کی عبادت نہیں کروں گا۔ یہاں پر زمانہ مستقبل کی نفی کی گئی، میں کل بھی ان کی عبادت کبھی نہیں کروں گا، موت تک۔ ٹھیک ہے، ولا اور نہیں، یعنی عبدتم کا ماضی کا صیغہ ہے تو اس کا معنی ہم ماضی میں کریں گے۔ ماضی کا معنی ما عبدتم جن کی تم نے عبادت کی، ماضی کے اندر معنی ہوگا۔ ولا اور نہیں، آنا میں، عابدن عبادت کرنے والا، ما جن کی، عبدتم تم نے عبادت کی ہے اس کی نہیں میں عبادت کروں گا۔ یہاں پر زمانہ مستقبل کی نفی کر دی گئی۔ ولا اور نہیں، واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، اور نہیں،
انتم تم ہو، ضمیر آ گئی، انتا واحد کے لیے، انتما تثنیہ کے لیے، انتم جمع کے لیے، ولا اور نہیں، انتم تم ہو، عابدون عبادت کرنے والے، ما جس کی، یہ موصولہ بنائیں تو معنی ہوگا جس کی، ولا اور نہیں، انتم تم ہو، عابدون عبادت کرنے والے، ما جس کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ ہوگا اس وقت معنی جب یہ ما ہم موصولہ بنا لیں، موصول کا معنی جو، جس کی، جن کی، یہ معنی اس کا کیا جائے گا۔ ولا اور نہیں، انتم تم ہو، عابدون عبادت کرنے والے، ما جس کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ ما ہے، جب ہم اس کو موصولہ بنائے تب اس کا معنی ہوگا جس کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں۔ اگر ہم اس ما کو بنائیں ما مصدریہ تو اس وقت اس کا معنی ہوگا جس طرح تم عبادت کرتے ہو۔ پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ ولا اور نہیں، انتم تم ہو، عابدون عبادت کرنے والے، ما جس طرح، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں۔ تم اپنی من مرضی سے عبادت کرتے ہو، بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کے کرتے ہو، اور اپنی من مرضی کی عبادات کو تم نے جنم دیا ہوا ہے، میں اللہ کے حکم سے عبادت کرتا ہوں۔ یہ فرق ہے تمہاری عبادت میں اور میری عبادت میں۔ پہلا معنی جس کی، یعنی جن معبودوں کی، جن چیزوں کی موصولہ کا معنی ہو، پھر اس کا معنی ہوگا اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی میں ایک خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم کئی الہوں کی عبادت کرتے ہو، یہ موصولہ کا معنی ہوگا۔ اگر ہم اس کو ما مصدریہ بنا لیں پھر اس کا معنی ہوگا اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے جس طرح میں عبادت کرتا ہوں، میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے آرڈر سے، اللہ جیسے مجھے عبادت کرنا کہے میں ویسے ہی عبادت کرتا ہوں، آپ اپنی من مرضی سے عبادت کرتے ہو، یہ فرق ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، یہاں پر بھی یہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، تو یہاں پر ضمیر مجرور متصل کو ہم پڑھتے ہیں، چلیں یہاں پر لکھ لیتے ہیں، لی لنا، یہ بھی ضمیر، لام کا معنی ہوگا کے لیے، آگے ضمیر بدلے گی معنی بدل جائے گا، لی کا معنی میرے لیے، لی جب بھی آئے گی اس کا معنی ہوگا میرے لیے، لنا یعنی لی واحد متکلم کے لیے، لنا جمع متکلم کے لیے، لی جب بھی آئے گا قرآن پاک میں اس کا معنی ہوگا میرے لیے، لنا آ جائے اس کا معنی ہمارے لیے، لاکا آ جائے اس کا معنی تمہارے لیے، لاکما آ جائے یعنی لاکا کا معنی تیرے، تم ایک مرد کے لیے، لاکما آ جائے تم دونوں مردوں کے لیے، لاکم آ جائے اس کا معنی ہوگا تم سب مردوں کے لیے، لاکا واحد مذکر کے لیے، لاکما تثنیہ مذکر حاضر کے لیے، حاضر کا معنی مخاطب، لاکا واحد مذکر حاضر مخاطب کے لیے، لاکما تم دونوں مذکروں کے لیے، لکم تم سب مذکر کے لیے، اور اسی طرح لاکی آئے گا واحد مونس کے لیے، یعنی لاکی کا معنی تیری، تجھ ایک عورت کے لیے، لاکی، لاکم آئے گا تم دونوں عورتوں کے لیے، لکن آئے گا تم سب عورتوں کے لیے، اس کے بعد آئے گا لہو، اس واحد، لہو کا معنی اس ایک مذکر کے لیے، لہم آئے گا ان دو مذکروں کے لیے، لہم آئے گا ان سب مذکروں کے لیے، یعنی تین یہ ابھی ہم اس کو الگ الگ کر لیتے ہیں، لہا اس ایک عورت کے لیے، لہا، لہما ان سب عورتوں کے لیے، دو یعنی لہما ان دونوں عورتوں کے لیے، لہنا ان سب عورتوں کے لیے، لی لنا، لی اور لنا، یہ لی واحد متکلم کے لیے، لی کا معنی میرے لیے،
لنا کا معنی ہم سب کے لیے، لی واحد متکلم کے لیے، لنا جمع متکلم کے لیے آئے گا۔ لاکا، یہ لاکا، لاکما، لکم، یہ تین آئیں گے مذکر حاضر کے۔ لاکا واحد مذکر کے لیے، یہ مذکر حاضر کے ہوں گے، یہ متکلم کے، یہ واحد متکلم اور یہ جمع متکلم۔ یہ مذکر حاضر کے تین صیغے، لاکا، لاکما، لکم۔ واحد مذکر حاضر کے لیے لاکا، تثنیہ مذکر حاضر کے لاکما اور جمع مذکر حاضر کے لیے لکم۔ یہ تین آئیں گے مؤنث حاضر کے لیے، مؤنث حاضر کے لیے، یعنی ایک مؤنث مخاطب کے لیے لاکی، دو کے لیے لاکما اور زیادہ کے لیے لاکمنا۔ یہ تین آئیں گے مذکر غیب کے لیے۔ مذکر غیب کا معنی وہ موجود نہیں ہے۔ لہو اس ایک مرد کے لیے، لہما ان دو مردوں کے لیے، لہم ان سب مردوں کے لیے۔ یہ تین صیغے آئیں گے مؤنث غائب کے لیے۔ لہا واحد مؤنث کے لیے، لہما دو عورتوں کے لیے، لہن ان سب عورتوں کے لیے۔ اب دیکھیں، اب اس کے اندر آیا لکم مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر کے لیے۔ لکم تمہارے لیے ہے، لام کا معنی کے لیے، کم کا معنی تمہارے، لکم تمہارے لیے ہے، دینکم تمہارا دین، واو کا معنی اور، یہ لی واحد متکلم کا صیغہ گیا، والی اور میرے لیے ہے دینی میرا دین۔ تو جہاں پر بھی قرآن پاک کے اندر یہ نون کے نیچے کسرہ ہو نا آخر میں، تو آخر میں یہ کسرہ اشارہ ہوگا کہ اس کے آخر میں یا ہے۔ یہ اصل میں عبارت تھی دینی میرا دین، تو یہ عربی کلام کے اندر تخفیف کی وجہ سے یا حذف کر دی، یہ کسرہ لگا دیا علامت کے طور پر کہ آخر سے یا کو حذف کیا گیا، اس لیے اس کا معنی ہوگا والی اور میرے لیے ہے دینی میرا دین۔ لکم تمہارے لیے ہے، دینو دینکم تمہارا، تمہارا دین، والی اور میرے لیے ہے دینی میرا دین۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس آیت یہ بھی واضح کرتی ہے کہ ان کا اور اسلام کا دین الگ الگ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں زبردستی، اس کا معنی زبردستی کسی بندے کو اپنے دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب اس کا معنی ہم کریں گے، قل یا ایھا الکافرون، ایک بار ہم یہ لفظاً کر لیں، قل کہہ دیجئے، یا ایھا اے الکافرون کافرو، لا نہیں، آبدو میں عبادت کرتا، ما جن کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، ولا اور نہیں، انتم تم ہو، عابدون عبادت کرنے والے، ما جس کی، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، ولا اور نہ ہی، آنا میں ہوں، عابدن عبادت کرنے والا، ما جن کی، عبدتم تم نے عبادت کی، ولا اور نہیں، انتم تم ہو، عابدون عبادت کرنے والے، ما جس کی، آبدو میں عبادت کرتا ہوں یا جس طرح میں عبادت کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی اور میرے لیے دینی میرا دین۔